تھی ایک سیریس اور گمبھیر نوعیت کا مسئلہ ہے جو کہ انسانوں کی، مریضوں کی، فیملیز کی زندگی پوری تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نیوز میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی لیفٹ کڈنی کا آپریشن ہونا تھا تو ڈاکٹرز نے غلطی سے رائٹ کڈنی کا کر دیا۔ اسی طرح اگر رائٹ لیگ کا ہونا تھا تو لیفٹ لیگ کا آپریشن ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو مور گریو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بعض کا پیشنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی جو ہے نا اس کا بھی ایشو بن جاتا ہے، وہ اس میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ غلط پیشنٹ کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ لیٹ سے کہ پیشنٹ اے کا آپریشن ہونا تھا اپینڈکس کا تو پیشنٹ بی کا اپینڈکس کا ہوگا جس کو کوئی انڈیکیشن ہی نہیں تھی، اس طرح کی بھی سچویشن آتی ہے۔ تو موسٹلی یہ سرجری میں ہوتا ہے آبویسلی، اور یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جی اس ریجن میں ہوتا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ اس کے اوپر پوری اسٹڈیز بھی کنڈکٹ کی گئی ہیں کہ اس کی کتنی گریوٹی ہے۔ اسی وجہ سے اس بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں بہت ہی ایک سٹرنجنٹ کرائٹیریا بنایا گیا ہے ہاسپٹل پروٹوکول میں، ایس او پیز میں۔ یہ انہیرنٹلی یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ جی ہاسپٹل مینجمنٹ شوڈ بی ویری ویری کیئرفل اس حوالے سے۔ تو اس میں بنیادی سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی کیا سائیکیٹرک پریکٹس میں بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے؟ تو شاید یہ آپ کے لیے حیران کن ہو۔ یس، یہ فریکوینٹلی ہمیں اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں، جس پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا واقعتاً ٹریٹمنٹ کا فوکس ٹھیک ہے؟ کہیں ہم بھی اسی جو آئیڈینٹی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے کہ جی ٹریٹمنٹ کسی اور کو چاہیے تھی، ہم دے کسی اور کو رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز جو ہے نا یہ ایک پورے ایک بایو سائیکو سوشل جو ایک ماڈل ہوتا ہے اس کی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوائٹ پاسیبل ہے کہ جی ریزن کہیں اور ہو اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے سائیکیٹرک وہ کہیں اور ہو، ایکچوئل ڈس آرڈر کہیں اور ہو، اس کی جو ریئیکشنری فارم ہے وہ کہیں اور ہو، کسی اور پیشنٹ میں مینیفیسٹ ہو رہی ہو۔ تو یہ کلینیشین شوڈ بی ویری کیئرفل ان آئیڈینٹیفائنگ سچ لیکونا ان کلینکل پریکٹس کہ جی واقعتاً جس چیز کو آپ ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ واقعی وہ ڈیزرو کرتی ہے آپ کے ریسورسز، آپ کے ٹائم۔ سب سے اہم جو رسک ریڈکشن، جو ہارم ریڈکشن کی ایک تھراپی ہوتی ہے، جو ایک پوری ایک ٹیکنیک ہے، پوری ایک سائنس ہے، کیا اس کا آپ پراپر جوڈیشس یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جی اب آپ کے سامنے جو پیشنٹ آ گیا ہے اس کو تو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں سم ہاؤ، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پیشنٹ چھپا ہوا ہے، جو ایک دوسرا پیشنٹ ہے جو کہ ایکچولی ہی اور شی از سفرنگ فرام سیویئر مینٹل سائیکیٹرک ڈس آرڈر، وہاں پہ سوئسائڈ کے یا ہومیسائڈ کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس چیز کو اگنور کر کے ایک ریئیکشنری اور ایک ایڈجسٹمنٹ جو ڈس آرڈر ہے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو مزید میں ایلیبریٹ اس طرح آپ کو کر سکتا ہوں کہ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے سامنے پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں آبویسلی دے ہیو کم فار سائیکیٹرک ایویلویشن، ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ڈاؤن ریٹ کر رہے ہیں یا ہم ڈسمس کر رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس کیوں ہے، کہ یا ان اینی اسپیکٹ دے آر لیس امپورٹنٹ، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ہم صرف یہ کلینیکل ایک تھوڑی سی جو ایک ایکومن ہے وہ ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں کلینیشین کا، کہ بنیادی طور پہ ہمیں جو ویجیلنٹ کے اس حساب سے ہونا چاہیے۔ اب پیشنٹ آ جاتے ہیں لیٹس سے کہ مکسڈ انگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ یا سلیپ ڈسٹربنس کے ساتھ، ایپیٹائٹ ڈسٹربنس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب اس کی جب آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ ہسٹری لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی گھر میں جو ایک دوسرا اس پیشنٹ کے ساتھ لنکڈ ایک انڈیویجول ہے، کلوز انڈیویجول ہے، ہی اور شی از ہیونگ مور سیویئر سائیکیٹرک ڈس آرڈر، بٹ وہ فور فرنٹ پہ نہیں ہے۔ ہی اور شی ہیز ناٹ کم فار سائیکیٹرک ایویلویشن ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن۔ یہ پیشنٹ آ گئے ہیں۔ اب جب آپ ایویلویٹ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس پیشنٹ کو جب تک آپ ٹریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس پیشنٹ میں اس پیشنٹ کی جو النس ہے اس کا ریئیکشن، وہاں گھر کا جو ماحول بنا ہوا ہے، وہاں کی جو چیزیں ڈسرپشن لائف کی ہوئی ہے، سائیکو سوشل لائف جو پوری ٹرمائل میں چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے جب تک آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے،
یہ پیشنٹ ایٹ رسک رہے گا. صرف میڈیسن سپورٹ دے کے آپ نے ایک وقتی طور پہ تو چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی, ایک فیئر سیٹنگ اسٹریٹجی آپ نے آپٹ کر لی, لیکن جو ایکچوئل چیز ہے وہ ویسے کی ویسی رہے گی. اس کے دو نقصان ہوں گے. ایک تو آپ نے اپنے طور پہ فالس ری ایشورنس کا ایک کریٹ کر دی پیشنٹ بھی, اپنے طور پہ بھی, کہ جی آپ نے یو ہیو ٹریٹڈ اے پیشنٹ سکسیزفلی, ٹھیک. لیکن اس کا جو دوسرا نقصان ہوگا یہ ہوگا کہ ایک سائیکیٹرک سیویئر ڈس آرڈر جو کہ فور فرنٹ پہ نہیں ہے, جس نے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ لینے کی کوشش نہیں کی ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن, اس چیز کو آپ نے پرپیچویٹ کرنے میں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ آپ نے وہاں پہ کام کیا. اگین ان انٹینشنلی, ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی آپ کا مس کنڈکٹ یا نیگلیجنس کی اس تناظر میں بات نہیں آتی جو کہ عام طور پہ لیگل کنٹیکسٹ میں کی جاتی ہے. لیکن ایک سمہو ایک کلینکل ججمنٹ کا ایک ایرر ضرور آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ چیز مس کر دی, اور اٹ کین لیڈ ٹو ویری کیٹاسٹرافک ایونٹ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ہمارے پاس بچے آتے ہیں, بچوں میں بیہیویئرل پرابلم آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنے طور پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ایک پیرنٹ, ون آف پیرنٹ, ایک ایڈلٹ, ہی اور شی از مور سیویئر مینٹل ڈس آرڈر. فار ایگزامپل بائپولر ڈس آرڈر, گھر میں ایک بائپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے, ایک مینک پیشنٹ ہے, ہر وقت وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, گھر میں مارا ماری چل رہی ہے, بہت ہی ایک ٹرمائل اور کیٹاسٹرافک وہاں پہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. اب جسٹ امیجن کریں کہ جی اس کا بچے پہ کیا اثر ہوگا. آبویسلی مینیفیسٹیشن بچہ ہے چونکہ اس کی بیہیویئرلی ہوں گی, اس کی ایکیڈیمک ڈکلائن کی صورت میں آئیں گی, اس کی سلیپ ڈسرپشن, نائٹ ٹیرر کی صورت میں سامنے آئیں گی, ویٹ لاس کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے, ایپیٹائٹ ڈکریز ہونے کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں. اگر آپ صرف اس سامنے والے فور فرنٹ جو بچہ ہے اس کو ٹریٹ کرتے رہیں گے اور آپ نے یہ بادر ہی نہیں کیا ہسٹری لے کے اس پیشنٹ کو بھی آن بورڈ لیں جو ایکچولی اس کے پیچھے جو ایک کاز کے طور پہ, سوشل کاز کے طور پہ اس بچے میں جو النس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے یو ہیو ڈن ہاف ورک, آپ نے آدھا کام کیا ہے, آدھا آپ نے چھوڑ دیا. اور وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے پھر ایک اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے او مائی گاڈ یہ تو ایک چیز ہم نے مس کی تھی. تو اب وہ جو بیک گراؤنڈ میں جو پیشنٹ تھا, ہی ہیز کمیٹڈ سم ہینس کرائم, یا کوئی سوسائڈ کی اٹیمپٹ ہوئی ہے, پھر جو ہے نا کلینیشین کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی سبسٹنس ابیوز کا پیشنٹ ہے گھر میں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کر رہا ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن, اگین جو اس کی جو ایفیکٹ ہوں گے وہ پوری فیملی پہ آتے ہیں. اب وہ فیملی کی چونکہ پرسنالٹی ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, ان میں سائیکیٹرک مینیفیسٹیشن جو کہ موسٹ ریئیکشنری نیچر ہوتی ہیں, ایڈجسٹمنٹ ٹائپ ڈس آرڈر ہوتے ہیں ڈیو ٹو اوور آل سچویشن پریویلنٹ ان ہاؤس, تو اس کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے. اگر ہم بلائنڈلی صرف اس کو ٹریٹ کرتے رہیں گے اور پیچھے سبسٹنس ابیوز کا جو پیشنٹ ہے اس کو اگنور کر لیں گے, تو اگین وی آر ویٹنگ فار سم کیٹاسٹرافی. تو اسی لیے اس کو پریمپٹ کرنا, وہاں تک آؤٹ ریچ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سائیکیٹری میں خاص طور پہ جب پریکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہولسٹک اپروچ بہت ضروری ہے. نہ صرف اب بایولوجیکلی ایک ڈس آرڈر کو اپروچ کریں, اس کی جو سائیکولوجیکل اور جو سوشل امپلیکیشن ہے, اس کی جو کازیٹیو چیزیں ہیں اور اس کی جو ایفیکٹ ہوں گے ٹریٹمنٹ کے بایولوجیکل, سوشل, سائیکولوجیکل, اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ ٹو وے میں آپ نے اسیس کرنی ہوتی چیزیں, ایفیکٹ کے حساب سے بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی جو ایٹیالوجی ہے, جو کازیٹیو فیکٹر بن رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کسی اور فیملی ممبر کی النس کی صورت میں, اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تبھی جا کے آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایک سکسیزفل ٹریٹمنٹ کی اور اس میں بہت سے انسانوں کو جو ہے نا ایک خطرناک صورتحال سے آپ نے نکالا. بہت شکریہ.